مودی حکومت نے بالاکوٹ بحران کو انتخابات کے لیے استعمال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بھارتی میڈیا نے مودی حکومت کی اصلیت واضح کر دی۔ 2019 میں اقوام متحدہ میں تقریر کے دوران بھارتی سفاکی کو عیاں کیا۔ پاکستان کے خلاف بھارتی عزائم بے نقاب کرتے رہیں گے۔ 40 فوجیوں کی جان لی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مودی داخلی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے خطے کے امن کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ پلوامہ ایک فالس فلیگ آپریشن پوری دنیا نے بھی دیکھ لیا۔ دنیا سے ڈوزیر کو سنجیدگی سے دیکھنے اور بھارت کو ذمہ دار ٹھہرانے کا مطالبہ۔ حکومت IMF کی شرائط پر آمادہ سرائے کے مطابق بجلی 3 روپے 30 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی جائے گی۔ نجکاری پروگرام بھی تیز کرنے کا فیصلہ۔ حکومت نے 19 اداروں کو نجکاری کی ایکٹیو فہرست میں ڈال دیا۔ رواں سال 6 سے 7 اداروں کی نجکاری عمل مکمل کیے جانے کا امکان۔ الیکشن کمیشن کے سامنے کل احتجاج کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آج اسلام آباد میں اہم بیٹھک طلب کر لی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اور نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی شرکت بھی سکیجولڈ۔ حکومت کے خلاف احتجاج کے پلان کو فائنل شکل دی جائے گی۔ اپوزیشن نے ذاتی مفاد کی خاطر قومی یکجہتی کو تباہ کرنے کی مذموم کوشش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ ذاتی مفادات کی خاطر اکٹھی ہونے والی اپوزیشن نے قومی مفادات کو زک پہنچائی۔ عملی طور پر اپوزیشن کی پوزیشن صفر رہی، واویلا مچاتی رہی اور عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ براڈ شیٹ نے لندن عدالت کا فیصلہ جاری کرنے کی حکومت پاکستان کی درخواست قبول کر لی۔ کمپنی کے سربراہ کاوی موسوی کا کہنا ہے حقائق سامنے آنے لگے، پاکستانی عوام اب حقائق جان جائیں گے۔ حکومت پاکستان نے براڈ شیٹ کے وکلاء سے فیصلہ جاری کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ تدریسی عمل بحال، طلبہ کی بڑی تعداد سکولز اور کالجز میں پہنچی۔ خوشی کا کیا بچوں اور انتظامیہ کی جانب سے کورونا SOPs پر عمل درآمد۔ کورونا کی دوسری لہر کے سبب تعلیمی ادارے 2 ماہ بند رہے۔ پہلی سے 8ویں تک سکول سمیت ہائر ایجوکیشن کے تحت ادارے 1 فروری سے کھولے جائیں گے۔ ہم لوگ بہت خوش ہیں کہ ہمارے کالجز اوپن ہو گئے ہیں۔ گورنمنٹ نے بہت اچھا ڈیسیجن لیا ہے۔ آن لائن کلاسز تو ہوتی رہی ہیں بٹ جو کالج میں آ کے ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اچھی سے تیاری اپنے جو کورس کور کر سکتے ہیں وہ اس طرح سے آن لائن۔ کورونا کے خطرناک وار، مزید 46 افراد انتقال کر گئے۔ ایک روز میں مزید 1920 کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کورونا کی فعال مریضوں کی تعداد 34,986، 2,348 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ کورونا کیسز میں اضافے کے باعث لاہور اور گجرانوالہ کے مزید علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ۔ سندھ اسمبلی کے حلقے PS 52 عمرکوٹ پر ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ حلقے میں PP کے امیدوار امیر علی شاہ اور GDA کے ارباب غلام رحیم میں سخت مقابلہ متوقع۔ ارباب غلام رحیم نے دھاندلی کا الزام پولنگ عملے اور پولیس اہلکاروں کو ڈانٹ دیا۔ بلدیاتی انتخابات نہ کرانے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان نے سماعت کی۔ الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومت اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے، درخواست گزار کا موقف۔ پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل، خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق احتساب عدالت لاہور میں پیش، حاضری مکمل کروائی جائے۔ نیب گواہ کے بیان پر جرا، آئندہ سماعت پر بھی جاری رہے گی۔ پیراگون ہاؤسنگ ریفرنس پر سماعت 29 جنوری تک ملتوی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید سے گرینڈ ہیلتھ الائنس کے چیئرمین کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ MTI آرڈیننس کے حوالے سے بات چیت۔ وفد نے مقامی MNAs کے ساتھ ترمیمی ڈرافٹ کی کاپی وزارت کو فراہم کی۔ وزیر اعظم سے معاملے پر بات کروں گا، شیخ رشید کی آرڈیننس کے حوالے سے بدھ تک جواب دینے کی یقین دہانی۔
MTI کے خلاف پیمس ملازمین کا احتجاج 50 روز مکمل. مظاہرین آج پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب مارچ کریں گے. پیمس ہسپتال میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات, پولیس کی اضافی نفری تعینات. پولیس کی گاڑیاں بھی ہسپتال کے باہر پہنچ گئیں. ملک میں مہنگائی کے طوفان نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا. آٹا, چینی, سبزیاں اور پھل سب کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہونے لگی. انڈے, مرغی کی گوشت, کوکنگ آئل کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے. تبدیلی سرکار ریلیف فراہم کرنے کے وعدے پورے کرے, عوام کا مطالبہ. شدید سردی کے باوجود تاحال گیس بحران پر قابو نہیں پایا جا سکا. کہیں پریشر میں کمی, کہیں بندش سے عوام پریشان. LPG اور لکڑی کی قیمت میں اضافہ. کھانے کے اوقات میں شہری بازار سے کھانا کھانے پر مجبور. گیس تو آتی نہیں, ہر ماہ بل آ جاتا ہے. عوام کی دہائی. فوجی قوت میں پاکستان دنیا کا 10واں طاقتور ترین ملک بن گیا. معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق اعوان کہتے ہیں دنیا کی بہترین 15 افواج میں پاک فوج کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوا. پاکستان کے علاوہ کسی ملک کی رینکنگ میں ترقی نہ ہوئی. کم مالی وسائل کے باوجود پاک فوج نے اپنا لوہا منوایا. موٹر وے زیادتی کیس, مرکزی ملزم عابد ملی اور ملزم شفقت کے جوڈیشل ریمانڈ میں مزید 14 دن کی توسیع. دوبارہ 25 جنوری کو پیش کرنے کا حکم. تفتیشی ٹیم کے مطابق ملزم عابد کا پولی گرافک ٹیسٹ کیا جا چکا. بیانات بھی قلم بند کیے گئے. لاہور کے علاقے اسلام پورہ میں ڈکیتی کی انوکھی واردات. خاتون اور بچہ شہری کے گھر سے 35 لاکھ روپے مالیت کا سامان لوٹ کر فرار. تھانہ اسلام پورہ میں مقدمہ درج, ملزمان گرفتار نہ ہو سکے. ملک میں سردی کی شدت برقرار. بالا علاقوں میں خون جما دینے والی ٹھنڈ. پارا بدستور نقطہ انجماد سے بھی کم. میدانی علاقوں میں دھند کی چادر نے ہر منظر دھندلا دیا. محکمہ موسمیات کے مطابق آج کشمیر, گلگت بلتستان, بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہے گا. دنیا کورونا وائرس کی لپیٹ میں 9 کروڑ 54 لاکھ سے زائد افراد متاثر. ہلاکتوں کی تعداد 20,39,000 سے تجاوز کر گئی. برازیل نے پہلی کووڈ-19 ویکسین منظور کر لی. ناروے میں امریکی کمپنی فائزر کی ویکسین نے 29 بزرگ شہریوں کی جان لے لی. ویکسین سے ہلاک ہونے والوں کی اوسط عمریں 75 سال سے زائد تھی. شاہینوں کا نیا امتحان. پاکستان جنوبی افریقہ سیریز کے آغاز میں چند روز باقی. 26 جنوری سے پہلا ٹیسٹ کراچی میں شروع ہوگا. مہمان کھلاڑیوں نے بھی تیاریاں شروع کر دی. کالام کے علاقے پلوگا میں سنو جھیپ ریلی کا انعقاد. ڈرائیورز کی کمال مہارت, کبھی برف کو چیرتے تو کبھی دریا کو عبور کرنے کا شاندار مظاہرہ.